बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ तब्दीली क़िबला का वाक़या बयान करेंगे और साथ साथ इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि अगर खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद था तो फिर मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का क़िबला क्यों बनाया गया। इब्रानी ज़ुबान में यरूशलम और अरबी ज़ुबान में अल-कुद्स के नाम से मारूफ तारीख़ी शहर बैतुल मुक़द्दस, जिसके मानी पाक घर हैं, उन शहरों में से एक है जिसे नौए इंसानी इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखती है। इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है और अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की यादगारें यहाँ मिलती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अंबिया भी यहीं मदफून हैं। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसे यहूदी, मसीही और मुसलमान तीनों मुक़द्दस मानते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि ये वो जगह है कि यहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। यहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की थी। यहाँ पर मौजूद मगरबी दीवार यहूदियों की अहम मजहबी यादगार है, जिसे दीवार गिरिया भी कहा जाता है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तामीर करदा हैकल सुलेमानी की एक दीवार का कुछ बचा हुआ हिस्सा है। ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश यहीं वाक़े है। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं मसलूब किया गया और इस शहर में उनका सबसे मुक़द्दस कलीसा चर्च ऑफ हॉली सेपुल्कर भी वाक़े है। मुसलमानों के एतकाद के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 17 या 19 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए तो मेराज पर जाने से कब्ल इसी शहर में वाक़े मस्जिद अक्सा में आपने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाई और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों की सैर के लिए गए। यही वजह है कि मुसलमान और मसीही बहुत अरसा तक इस शहर पर कब्ज़ा के लिए बरसरे पैकार रहे। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक 7000 साल कबल भी बैतुल मुक़द्दस में इंसानी आबादी मौजूद थी। इस तरह ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। 1000 साल कबल मसीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह शहर फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया था। उन्होंने 33 साल तक इस शहर पर हुकूमत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में एक माबद तामीर करवाया, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना रखा गया। ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है और इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनो सलवा और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कुछ दीगर निशानियां मौजूद थीं। तफसीर बुरहान में मरवी है कि जब तक जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में क़याम पज़ीर रहे तो उनको बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज कायम करने का हुक्म था। तो आप नमाज के वक्त काबा को बैतुल मुक़द्दस और अपने दरमियान रखते थे ताकि दोनों की तरफ मुँह हो जाए, और जब यह सूरत मुयस्सर ना आ सकती थी तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किया करते थे। और 13 साल की मक्का की ज़िंदगी में यही तर्ज़ अमल रहा। फिर जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो 17 या 19 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। और जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को इस्लाम की दावत देते तो वो एतराज़ करते कि अगर हमारा दीन बातिल है तो आप हमारे क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? बस जब क़िबला हमारा दुरुस्त है तो बाकी दीन हमारा क्यों कर गलत है? और जब अल्लाह के हुक्म से तहवील क़िबला का हुक्म हुआ और बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ तो एतराज़ इस तरह करने लगे कि अगर क़िबला तुम्हारा पहला ठीक था तो दूसरा क़िबला गलत है। आप ठीक को छोड़कर गलत रास्ता क्यों ले रहे हैं? और अगर अल्लाह के नज़दीक ये दूसरा क़िबला ठीक है तो इस वक्त तक आप इस गलत क़िबला यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज क्यों पढ़ते रहे हैं? अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज़ को उनकी बेवकूफ़ी से ताबीर फरमाया और इसका जवाब इस तरह ज़िक्र फरमाया कि मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह के लिए हैं और वो जिस तरफ मुँह करके इबादत करने का हुक्म दे उसमें कोई कबाहत नहीं,
اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ میں سے کسی کو کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس کی بنا پر قبلہ صرف وہی ہو سکتا ہو اور بس، بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی معیار ہے، کیونکہ قبلہ اس کے حکم سے بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودیوں کے الزام کا اس طرح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا اور باقی ایام میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا۔ اگر مچھلی کا شکار جائز تھا تو ہفتے کے دن کو منع کیوں کیا، اور ناجائز تھا تو باقی ایام میں جائز کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں حکم جائز اور تابع مصلحت خداوندی تھے۔ بس آپ نے فرمایا تحویل قبلہ کی بھی یہی صورت ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا اور اب یہ بھی صحیح ہے اور مصلحت خدا کے تابع ہے۔ اس کے بعد ان کے دیگر شکوک کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم بیمار کی حیثیت سے ہو اور اللہ طبیب کی حیثیت سے ہے۔ تمہیں شفا یابی کی ضرورت ہے، خواہ طبیب علاج کا جو طریقہ بھی اختیار کرے، اور بیمار کی شفا یابی ہمیشہ طبیب کی منشا کے مطابق علاج کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ مریض کی رائے سے۔ بس اللہ کے حکم کو تسلیم کرو، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ ان اعتراضات کے علاوہ مسلمانوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شکوک پیدا کرنے شروع کیے تھے کہ تمہاری گزشتہ نمازیں سب ضائع ہو گئیں کیونکہ وہ قبلہ تمہارا درست نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ حی بن اخطب یہودی مسلمانوں میں اس قسم کے مکروہ پروپیگنڈے کرتا تھا، تو خداوند کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہاری گزشتہ نمازیں خدا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت میں وہ قبلہ مشیت خداوندی کے ماتحت درست تھا، اور اب مصلحت ایزدی اس قبلہ میں ہے، لہٰذا اب یہ درست ہے۔ پس وہ نمازیں بھی درست تھیں اور یہ بھی صحیح ہیں۔ تفسیر عیاشی سے مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ ہماری گزشتہ نمازیں ضائع تو نہیں، یا جو ہمارے مسلمان بھائی اس زمانہ میں انتقال کر گئے ان کو تو کوئی گرفت نہ ہوگی؟ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تاکہ عام پتہ چل جائے کہ رسول کی اطاعت دل و جان سے کرنے والے کون کون ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ مکہ والے چونکہ کعبہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کی خواہشات کے خلاف بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم ہوا تاکہ خواہش کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے الگ الگ ہو جائیں۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں کے لوگ بیت المقدس سے مانوس تھے، کیونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ پس ان کی خواہشات کے خلاف کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ رسول کے اطاعت گزار اور خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے الگ الگ ہو جائیں۔ اگرچہ یہ بات بڑی گراں اور بھاری تھی، لیکن جن پر اللہ کی مہربانی ہو اور اس کی ہدایت و توفیق شامل حال ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور رات کو گھر سے باہر تشریف لا کر امر خدا کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور نماز ظہر کا وقت آیا، آپ بنی سالم کی مسجد میں نماز ظہر کی 2 رکعت ادا فرما چکے تھے اور آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری، ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس مسجد کو جس میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا مسجد ذو قبلتین یا قبلتین کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں
دو قبلوں والی، چونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نماز کو دو قبلوں کی طرف ادا فرمایا تھا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے لیے آپ کو اس قدر انتظار کیوں تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے گا، لہٰذا آپ منتظر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دیگر آبائے طاہرین کا قبلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی طعنہ زنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی، اور چونکہ عرب اقوام کو کعبہ سے انس تھا، اس لیے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو سکیں۔ علماء یہود و نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرتے تھے۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے معلوم تھا کہ انبیاء سابقین کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے نبی کی صفات فلاں فلاں ہوں گی، اور ان صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ لیکن دراصل یہودیوں کی ہٹ درمی غلط فہمی پر نہیں بلکہ بغض و عناد پر مبنی تھی، اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں وحی کی کہ وہ عناد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرتے ہی نہیں۔ ان کے اعتراضات حق کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ صرف عناد ہی عناد ہے۔ اگر آپ دلائل کے ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ ماننے کے نہیں، اور نہ اب آپ کو ان کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور اہل کتاب آپ کے قبلہ کو تو کیا مانیں گے جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلہ میں اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نہیں جھکتے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی، اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مکمل کہانی مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔